میرے لیے اور ادارے کے لیے اور تمامی حاضرین اجتماع و جلسے کے یہ بات بڑی خوش آئند ہے اور سعادت کی ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان میں علاقہ مہاراشٹر کی اور خصوصی طور سے علاقہ ودربھ کی ایک دینی اور علمی شخصیت مولانا عطا اللہ محمدی صاحب، جو اصل تو بہار کے رہنے والے ہیں لیکن گزشتہ کئی سالوں سے اکوٹ میں ایک ادارے اور ایک مسجد میں امامت اور معلمی کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ مسجد عابدہ کے آپ امام و خطیب ہے، اور نہ صرف اکوٹ کے امام اور خطیب ہے بلکہ محترم کے خطبات جمعہ ہندوستان کے مشہور و معروف مقامات پر بھی ہوتے ہیں۔ جہاں تک کہ مجھے معلوم ہے مولانا محترم کا شہر کلکتہ میں بھی مہینے میں ایک مرتبہ خطبہ ہوتا ہے، بنگلور میں بھی مولانا محترم کا مہینے میں ایک مرتبہ خطبہ ہوتا ہے۔ تو مصروف ترین شخصیت ہے، لیکن مولانا محترم کی ہمارے ساتھ ایک طرح سے ذرہ نوازی ہے کہ جب کبھی بھی ہم انہیں دعوت دیتے ہیں، حالانکہ یہ پوسک چھوٹا مقام ہے، دارالعلوم ارشاد القرآن بھی ایک چھوٹا ادارہ ہے، اور میں بھی ایک چھوٹا سا اس ادارے کا خادم ہوں، لیکن بڑے انعماق کے ساتھ مولانا محترم گزشتہ 10-12 سالوں سے ادارے کی دعوت پر پہنچ رہے ہیں۔ اگرچہ اس وقت یہاں شرکاء اجتماع بھی کم ہیں، لیکن شام تک آئیں گے، اور ویسے یہ جلسہ اور اجتماع رات 11 بجے تک چلے گا۔ لیکن مولانا محترم کا اس وقت جو درس ہوگا تو وہ درس انشاءاللہ دارالعلوم ارشاد القرآن کا جو ایک چینل ہے جو کئی سالوں سے چلتا ہے، اور الحمدللہ بہت سارے افراد اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کے دروس بھی مولانا محترم کے اور بھی دیگر مہمانان کے اس پر ڈالے ہوئے ہیں، اور آج کا بھی یہ پورا اجتماع اور جلسہ جس کا ویڈیو بن رہا ہے تو یہ بھی چینل پر ڈالا جائے گا۔ تو مولانا محترم کے اس درس سے سینکڑوں ہزاروں افراد انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے مولانا محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور درس قرآن ہمارے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ قائد الغر المحجلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا
وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون۔ مدرسہ اشاعت القرآن کے بانی اور محتمم حضرت مولانا مفتی کریم رحمانی صاحب اور مدرسہ اشاعت القرآن کے اسٹاف، معلمین اور عزیز طلبہ، ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ مولانا موصوف نے، مفتی صاحب نے جو میرا تعارف کرایا آپ لوگ کے سامنے، حقیقت یہ ہے کہ مفتی صاحب کو جہاں بہت سارے افراد چاہنے والے ہیں اس میں سے میں بھی ایک ہوں، اس لیے مفتی صاحب کی جب کبھی آواز لگاتے ہیں تو میں اس آواز کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں اور یہاں حاضر ہونے کو اپنے لیے شرف تسلیم کرتا ہوں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کئی ایک پروگرام میں مجھ کو شامل ہونے کی اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق ملی ہے، اور 2 سال سے حالت بیماری میں جبکہ میرے اوپر فالج کا اثر ہے، لیکن مفتی صاحب کی دعوت پر الحمدللہ یہاں پر میں شریک ہو رہا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے، اور میرا اپنا ایسا ماننا ہے کہ مہاراشٹر کی سرزمین پر مفتی صاحب جس انداز میں کام کر رہے ہیں اس کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھ جیسا آدمی جو بہت کچھ سوچ رکھنے کے باوجود بھی اس قسم کا کام نہیں کر پا رہا ہے، لہذا مفتی صاحب جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں یہ بہت ہی شرف کی بات ہے۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ مفتی صاحب نے آپ لوگوں کو جو آواز دیا ہے اور جس جذبے کے تحت آپ لوگوں کو دعوت دی ہے، یہاں پر اگر سربراہ حضرات ہی حاضر ہو جاتے تو مسجد میں کچھ اور رونق ہوتی۔ بہرحال ہم اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور جو حضرات یہاں پر حاضر ہیں ہم ان سے یہ التجا کریں گے کہ ان لوگوں کو جا کر بتائیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مجلسیں منعقد ہوتی ہے، دنیا کے اندر کسی بھی مجلس جس میں دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی آئے، بڑے سے بڑا آدمی شریک ہو، یہاں تک کہ ہندوستانی تناظر میں دیکھا جائے وزیر اعظم ہو یا اسی طرح صدر جمہوریہ ہو یا کوئی بھی آئے، لیکن یہ مجلس کو وہ مجلس نہیں پا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں اس مجلس کا جو مقام ہے وہ مجلس کو دنیا کی مجلس نہیں پا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب ہم لوگ حاضر ہوں گے، دنیا کی وہ ساری محفلیں جس میں اللہ رب العالمین کا یاد نہ لیا گیا ہو، اللہ رب العالمین کو یاد نہ کیا گیا ہو، اس میں شرکت کرنے والوں کو ایک طرح سے غم ہوگا، ایک طرح سے افسوس ماننا پڑے گا۔ اور یہ محفل جہاں پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مننے بچے اور طلبہ جو آپ لوگ کے سامنے ہیں،
یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسندیدہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے دنیاوی غرض و غایت کے اعتبار سے، مادیت پرستی کے اعتبار سے اس قسم کی محفلوں کا ہمارے اور آپ کے اندر کوئی احترام باقی نہیں رہا، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی محفل جہاں کہیں منعقد ہوتی ہے اس کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کو اس قسم کے پروگرام میں مفتی صاحب کی طرف سے یا کسی بھی اہل علم کی طرف سے آپ کو مدعو کیا جائے تو اس میں اپنے لیے سعادت سمجھیے اور اپنی تمام کاموں کو چھوڑ کر اس قسم کے پروگرام میں شرکت کیجیے۔ یقیناً اس کی شرکت آپ کے لیے جہاں اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کے مقام کو بڑھائے گی، وہیں دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کو عزت بخشے گی۔ محترم بھائیوں اور عزیز طلبہ، اس قسم کے ادارے چلانا بہت آسان نہیں ہے۔ میں ادارے سے بہت قریب ہوں اور کئی ایک ادارے میں جانے کا اتفاق بھی ہوتا ہے، کئی ایک ادارے کو بہت قریب سے جانتا بھی ہوں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کر جانا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ آج کے دور میں ادارہ چلانا، مدرسہ چلانا کس طرح کا کام ہے، تو ہم جیسا جو اس بات کو سمجھداری میں رکھتا ہے وہ یہی کہے گا کہ ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کر جانا ہے۔ یعنی جس طرح آگ سے تیر کر جانا مشکل کام ہے، اس طرح اس ادارے کو چلانا بھی، اس قسم کے ادارے کو چلانا بھی مشکل کام ہے۔ اور اس پر افسوس یہ ہے کہ ہماری امت، ہماری قوم اور ہم لوگوں کا جو مدرسے سے تعلق ہونا چاہیے، جو لگاؤ ہونا چاہیے، وہ لگاؤ بھی بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جھوٹی شان میں لوگ پیسہ بے تحاشا خرچ کر دیتے ہیں، لیکن دین کے نام پر اسی آدمی کو اللہ کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ بہرحال میں اس چینل کے مادھیم سے اور آپ لوگوں سے بھی، سامعین سے بھی، ناظرین سے بھی میں یہی درخواست کروں گا کہ اس ادارے کا دام میں، در میں، سکھنے، قد میں جس طرح بھی ہو سکے اس طرح آپ تعاون کیجئے اور اس مدرسے کی نسبت پر آپ لوگ اپنے لیے ایک طرح سے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کلمات حمد پیش کیجئے کہ الحمدللہ ایک اچھا کام کرنے کی اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی ہے۔ میں اس موقع پر جو کئی سالوں سے دیکھتے آ رہا ہوں، مفتی صاحب کی جو محنت ہے، خواہ وہ تعمیری اعتبار سے ہو، تعلیمی اعتبار سے ہو، تربیتی اعتبار سے ہو، بڑی اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور غیب سے مفتی صاحب کو ایسے لوگ میسر ہوں جو ان کا تعاون کرے، جو اس کام میں مزید آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس قسم کی ادارے کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اور آپ کو اس قسم کے ادارے سے لگاؤ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، ہم اور آپ مدرسہ اشاعت القرآن کے 23ویں سالانہ اجلاس عام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ لوگ کے سامنے درس قرآن پیش کر رہا ہوں۔ یہ درس جو ہے سورہ انفال جو 9ویں پارے کے اندر ہے، اس کی چند آیت کریمہ آپ کے سامنے میں پیش کیا ہے۔ اسی کا مختصر ترجمہ، تشریح اور ہمارے اور آپ کے جو تقاضے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں۔ انفال اس مال کو کہا جاتا ہے جو مال زائد ہو، یعنی
جنگ کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں یہاں پر قانون بیان کر رہا ہے۔ حضرات صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ انفال کے تعلق سے کیا قانون ہے، اللہ رب العالمین کیا کہنا چاہتا ہے؟ یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل الانفال للہ والرسول، کہ انفال جو مال ہے، جو لڑائی میں جنگ میں جو حاصل ہوتا ہے غیر مسلموں سے، اس مال کو مال انفال کہا جاتا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ حق جو ہے اور جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے قل الانفال للہ والرسول، کہ انفال کا مال جو ہے یہ مال جو ہے اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو انفال والی آیت کریمہ ہے، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ہم اصحاب بدر یعنی جنگ بدر میں شریک رہنے والے صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، یعنی صحابہ کرام کے بارے کے درمیان اس مال کے تعلق سے کچھ انبھن باتیں ہو گئی تھی، جو باتیں اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند نہیں تھی۔ اس لیے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شامل تھے، اس میں جو مال حاصل ہوا تھا اس مال کے بارے میں ہم اللہ کے رسول سے پوچھ رہے تھے۔ پوچھنے کا جو انداز تھا اور حاصل کرنے کا اور اس کو لینے کا جو انداز تھا، وہ انداز اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آیا، تو اللہ رب العالمین نے کہا قل الانفال للہ والرسول، اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اس مال کو انجام دیا جائے گا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام کی آمد سے پہلے ہم لوگ سے پہلے جو امتیں گزری ہے ان کے اندر اگر کوئی لڑائی کے بعد مال جب حاصل ہوتا تھا تو وہ مال اس کے لیے حلال نہیں تھا، وہ مال اس کے لیے جائز نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ جو مال حاصل ہوتا تھا وہ ایک جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا اور اوپر سے آگ آتی تھی اور اس مال کو ختم کر دیتی تھی۔ یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ انفال جو مال فے ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق اس مال میں اندر تصرف کیا جائے گا، اس مال کو تقسیم کیا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول جس طرح چاہیں گے اس طرح اس مال کو انجام دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں، مال فے کے بارے میں، مال وہ جو مل گیا ہے لڑائی لڑنے کے بعد اس کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے قل الانفال للہ والرسول، کہ یہ مال اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اپنے درمیان جب کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس کے درمیان صلح کر لو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میرے خیال سے مفتی صاحب نے جو یہ آیت کریمہ کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت ضروری بن گیا ہے۔ ہم اور آپ جو ہے سماج اور معاشرے میں چھوٹی چھوٹی بات پر کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو سالوں سال ہم لوگ بات بند کر دیتے ہیں۔
رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہے، رشتوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے درمیان اپنے بیچ میں تم صلح کر لیا کرو۔ اگر کسی معاملے میں کوئی نا اتفاقی ہو جائے تو اس نا اتفاقی کو ختم کر کے اس کے درمیان اس سے صلح کر لو۔ یہ صلح کرنے کا عمل اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ آپ کو یہ حدیث معلوم ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلح کا عمل انجام دینے والے جو کوئی سماج اور معاشرے میں صلح کا کام کرتے ہیں، دو دل کو ملاتے ہیں، دو خاندان کو ملاتے ہیں، دو افراد کو ملاتے ہیں، دو ملکوں کو ملاتے ہیں، جو یہ کام انجام دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ نفلی روزہ رکھنے سے اور نفلی عبادت کرنے سے بھی زیادہ اہم کام ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی نفلی روزہ رکھتا ہے اور نفلی عبادت کرتا ہے، یعنی کہ وہ نماز پڑھتا ہے نفلی اور نفلی روزہ رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو کہ صلح صفائی کراتا ہے، کسی کے دل سے نفرت کو ختم کرتا ہے، بھائی چارہ کو فروغ دیتا ہے، لوگوں کے درمیان جو ہے اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ اصلاح ذات البین، اصلاح کرنا کرانا، یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور سماج اور معاشرے میں کچھ لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے جو صلح صفائی کا کام انجام دیتے رہیں۔ اگر صلح صفائی کا کام نہیں انجام دیں گے تو اس سماج اور معاشرے میں نفرت عام ہو جائے گی۔ اور نفرت کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نفرت جتنی بھی طاقت کے ساتھ، جتنی بھی قوت کے ساتھ اٹھے، لیکن نفرت میں نقصان ہے، اگر فائدہ ہے تو محبت میں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تمہارے اندر تو تم اصلاح نہیں کرو گے، تم کوئی بھی کام انجام نہیں دو گے۔ اللہ رب العالمین نے ہر اہم کام کو انجام دینے سے پہلے کہا ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر اگر ختم ہو جائے تو اس کے قانون کا احترام باقی نہیں رہتا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ ہیں، ہمارے درمیان اللہ کے کوئی قانون کا احترام نہیں ہے، اللہ کی کوئی باتوں کا ہمارے یہاں خیال نہیں ہے، ہمارے یہاں لحاظ نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین سے بہت آزاد ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا جو ڈر ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کا جو خوف ہونا چاہیے، وہ ہمارے دلوں سے بالکل نکل گیا ہے اور ہم لوگ دنیا پرست ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح صفائی کر لیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حق پر رہنے کے باوجود صلح صفائی کے لیے اپنا ایک پاؤں پیچھے کر لیتا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کر جاتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایسے آدمی کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی کوئی آدمی حق پر رہنے کے باوجود اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پیچھے ہٹ جانے سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا اور لوگ اس معاملے میں لڑائی دنگا فساد فتنہ سے بعد آ جائیں گے، تو ایسے کام کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایسے آدمی کو جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب بتائیے یہ کتنا بڑا کام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایسے آدمیوں کو جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو آدمی حق پر رہنے کے باوجود
حق و رہنے کے باوجود بھی وہ پیچھے ہٹ جائے، لیکن ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں کے درمیان ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ جھوٹی انا کے لیے، جھوٹے کام کے لیے، جھوٹی واہوائی کے لیے بہت دور تک نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم کو اور آپ کو قرآن کے حکم پر، احادیث رسول کے حکم پر، اس کے فیصلے پر ہم لوگوں کو پسند نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کے معاملے میں، دنیا کے اعتبار سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اب کیا کیا جائے، اب تو ماننا ہی پڑے گا۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے، یہ ہمارے اور آپ کی پہچان بن گئی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے کہا فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح صفائی کر لیا کرو، آپس میں صلح کر دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کہا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اللہ کی بات مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، ان اللہ کی پیروی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ مومن کی مثال یہ ہے کہ وہ اللہ کے کسی بھی حکم سے ذرہ برابر روگردانی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر کہا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے، اللہ نے یہ کہا، رسول نے یہ کہا، اس کے بعد اپنا کوئی اختیار رکھے، یہ بھی دل میں نہ سوچے کہ اگر ایسا نہیں ایسا ہو جائے تو وہ آدمی اسلام سے دور ہو جائے گا، اسلامی احکامات اور فرامین سے وہ دور ہو جائے گا۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنی تمام چیزوں پر سب سے زیادہ مقدم رکھیں۔ ہمارے اور آپ کے ایمان کے سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام انجام دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ جو قومیں اپنے نبی کو یا اللہ کے احکام کو نظر انداز کیا ہے اس کو اللہ کا عذاب آ کر پکڑا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے بھی وہی چیز ہو سکتی ہے۔ یہ دنیا میں جو بہت کچھ ہم کو دکھائی دے رہا ہے وہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے اور آپ کے کرتوت، یہ ہمارے اور آپ کے اعمال کے کرتوت ہے، یہ ہمارے اور آپ کے زندگی گزارنے کا جو معاملہ ہے اس سے یہ چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اللہ کی بات مانو، اللہ کی پیروی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ انسان کی کامیابی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا ضروری ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی۔ اگر اللہ کے حکم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ دیا جائے تو وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے کامیاب آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، اس سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کے قانون کو بجا لانے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمیں کسی کام کو انجام دینے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور ہمارے عزیز طلبہ،
اللہ رب العالمین نے کہا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یہ پہلے آیات کا مختصر ترجمہ اور اس کی تشریح ہوئی جو آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں، ایمان کے شرائط کیا ہیں، ایمان کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے بارے میں کیا پہچان بتائی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ مومن انسان وہ ہے، مومن آدمی وہ ہیں، کون ہیں؟ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے جب اللہ کی آیات کو ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی آیات ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے، اللہ کے احکامات ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اللہ کے احکامات، اللہ کے فرامین جب ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، تو اللہ کے احکام کو سن کر ان کے دل دہل جاتے ہیں، دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کے احکام کو سن کر کے وہ انسان کیا ہوتا ہے، وہ مومن کیا ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے اللہ سے۔ لیکن ہمارے اور آپ کی یہ کیفیت نہیں بنتی ہے۔ ہمارے عزیز طلبہ کے گھروں میں یہ چیز نہیں بتائی جاتی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو رویا جائے، انسان کانپ جائے، خوف زدہ ہو جائے، دہشت زدہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ رب العالمین کی آیات کریمہ ان کے سامنے ذکر کی جاتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کر کے روتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب علامہ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ انسان جب تک زندہ رہے اللہ رب العالمین کے خوف کے سائے میں زندہ رہے، کہ اللہ رب العالمین قہار ہے، جبار ہے، حساب لینے والا ہے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں سختی ہے۔ انسان جب تک زندہ رہے اور جب مر جائے تو یہ سوچے کہ اللہ رب العالمین بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ رحم اور خوف، ابھی کسی بچے نے ایک حمد پڑھی یا نعت پڑھی، اس میں بیان کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کو امید کے ساتھ ہی پکارنا چاہیے۔ یہ انسان کے اندر اگر خوف کا غلبہ ہو جائے گا تو بھی اس کے لیے ہلاکت ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو آزاد کر لے گا تو بھی اس کے لیے ہلاکت ہے۔ خوف اور امید دونوں کے بیچ میں ایک مومن کی زندگی گزرنی چاہیے۔ اگر خوف ہے تو اپنے آپ کو سیدھا رکھے گا، اور امید ہے تو وہ آدمی عمل کی طرف آگے بڑھے گا۔ یہی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہا وَإِذَا ذُكِرَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، کہ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل خوف کھا جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کی اگر زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ حضرات صحابہ جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں رہ کر جنت کی بشارت دی تھی، وہ اللہ رب العالمین سے اتنا ڈرتے تھے اور اس قدر روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے ان کی سانسیں بند ہو جایا کرتی تھی۔ یہ ہم سے پہلے لوگوں کا یہ وتیرہ تھا۔
ہم لوگوں کے یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور بھی بہت سارے اللہ رب العالمین کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں، مگر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کی بدنصیبی ہے، یہ ہمارے اور آپ کی حرما نصیبی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا الذی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب ہماری آیات ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، جب پڑھ کر سنایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے، تمہارے رب نے یہ کہا ہے، تمہارے رب نے یہ کہا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ہماری آیات ان کے پاس بیان کی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایمانی کیفیت کچھ اور رہتی ہے، جب اپنے گھر میں بیوی بچوں کے پاس جاتے ہیں تو ایمانی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی ایمان ہے، جب تمہارے سامنے اللہ کی آیات اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو تمہارے ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی ہے، تمہارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آپ خود بھی دیکھیے، آپ سماج اور معاشرے میں جہاں کہیں رہتے ہیں، وہاں پر اگر آپ مشاہدہ کریں گے کہ ایک آدمی جو مسجد سے، ایک آدمی جو علماء کرام سے اور دین کے کاموں سے، دینی عمل سے لگا ہوا ہے، اس کے سوچنے سمجھنے اور ان کے بات کرنے، اس کے عمل کرنے کا انداز کچھ اور ہوگا، اور ایک آدمی جو کہ نہ مسجد جاتا ہے، نہ علماء سے رابطے میں رہتا ہے، نہ کوئی دینی محفل میں وہ شرکت کر رہا ہے، نہ کسی دینی کام کو وہ انجام دیتا ہے، اس کے بات کرنے کا، اس کے عمل کرنے کا، اس کے رہن سہن کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے بھی درمیان یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لہذا ہم آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہیں گے اور چینل کے طرف سے ہم آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ جہاں کہیں رہیں وہاں پر کی مسجد اور وہاں کے علماء کرام سے آپ کا رابطہ مضبوط ہونا چاہیے، دینی محفل میں آپ کو وقت نکال کر بیٹھنا چاہیے، نہیں تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے ہمارا، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنایا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ دینی محفل کی یہ برکت ہے، دین کے کام کی یہ برکت ہے، اور یہ یاد رکھیے، آپ لوگوں کو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی کتنا بھی زیادہ کوشش کر لے، اس کو آخری میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہی حاضر ہونا ہے۔ آپ کا پیسہ، آپ کا روپیہ، آپ کا حسب و نصاب، آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ کچھ بھی کام نہیں ہوگا۔ آپ کو ابھی معلوم ہوگا کہ کچھ دن پہلے، 2-3 دن پہلے، ایک بڑے سیاستداں کا ہوائی جہاز کریش ہو جانے کی وجہ سے ان کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار جو بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک حلفیہ بیان میں بیان کیا تھا کہ 122 کروڑ کا مالک تھا۔ کتنے کا؟ 122 کروڑ کا وہ آدمی مالک تھا، لیکن وہ پیسہ، وہ عہدہ، وہ منصب کچھ بھی کام نہیں آیا۔
اللہ کے حساب سے اس کے وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو اس قسم کی موت سے عبرت لینی چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے خوف کے سائے میں اللہ کو یاد کرنے کی رمق تیز کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا ہم مومن کو ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرنا، یہ ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، توکل علی اللہ چھوڑ دیا، یہ کہنے کی بات ہے۔ توکل کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی تمام ظاہری محنت کو اپنانے کے بعد اللہ رب العالمین کے اوپر اس نتیجے کو چھوڑ دے۔ پہلے آدمی اپنے اونٹ کو باندھے، اس کے بعد کہے کہ میں اللہ کے حوالے کیا، یہ نہیں کہ چھوڑ دے اور اس کے بعد کہے کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ نہیں، توکل یہ ہے کہ ظاہری اسباب کو آپ اپنائے اور اس کے بعد کہے کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ آپ ان لوگ کو معلوم ہوگا، مفتی صاحب تو بہت اچھے سے جانتے ہیں، سن 1978 میں میری پیدائش سے پہلے مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ نے جامعہ محمدیہ منصورہ جو مالیگاؤں کے اندر واقع ہے اس کی بنیاد ڈالی۔ بنیاد ڈالنے کے بعد انہوں نے ایک استقبالیہ پیش کیا۔ استقبالیہ میں انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر یہ کالج رہے گا، یہاں پر یہ کالج رہے گا، یہاں پر یہ کالج رہے گا، یہاں پر یہ رہے گا، یہاں پر یہ رہے گا۔ انہوں نے سب کو گنایا، گنانے کے بعد کہا کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جو میں اس کام کو کر لے جاؤں گا، میری قوم کے پاس اتنا جذبہ نہیں ہے جو میری مدد کرے، میں اس کام کو کر لے جاؤں گا، اور حکومت سے مجھے کچھ بھی تعاون کی امید نہیں ہے، لیکن میں اس اللہ پر ایمان رکھتا ہوں جو ذروں کو آفتاب بنانے کی طاقت رکھتا ہے، وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ پر ہی امید لگائے۔ میرے بھائی اور دوستو، تقریباً 46 یا 47 سال ہوا ہے جو انہوں نے خطبہ استقبالیہ میں پیش کیا تھا، آج ہو بہو ان کے ویسا ہی ہو گیا، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ، اللہ رب العالمین سب کچھ کرے گا۔ ایک حدیث اسی معنی کی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ایک لمبی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بیان کیا کہ میری امت کے 70,000 آدمی، 70,000 آدمی، کتنا آدمی؟ میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تو حضرات صحابہ میں اس بات کو لے کر چینی گوئیاں شروع ہو گئی۔ حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں ان لوگوں میں ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا انت منہم، تم ان لوگوں میں سے ہو جو 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو اپنے بیٹے کا نام میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ عکاشہ رکھیے۔ کیا رکھیے؟ عکاشہ، تاکہ اللہ رب العالمین اس کو حضرت عکاشہ ابن محصن کی طرح بنا دے۔
میرے بھائیوں، حضرات صحابہ بہت حریص تھے. وہاں پر جتنے صحابی بیٹھے ہوئے تھے وہ سب دل میں یہ سوچنے لگے کہ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکیم الامت تھے. ہمارے طلبہ سے ابھی تو میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہوگی. آپ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب پڑھیں گے کہ کہاں پر کیسی بات کرنی چاہیے وہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ملے گا. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم نہیں ہوش میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کی مناسبت سے جو الفاظ استعمال کیا وہ آپ نے کہا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تمہارے اوپر سبقت لے گئے. آپ نے یہ جملہ کہہ کر یہ معاملے کو ختم کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں بغیر حساب کتاب کے جانے والے کی کچھ نشانی بتائی. یہ حدیث پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نشانی میں اپنے آپ کو تلاش کیجئے کہ کیا میں بھی 70,000 آدمی میں داخل ہو سکتا ہوں یا نہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی بتائی کہ جو بدشگونی نہیں لیتے ہیں. بدشگونی ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت عام ہے کہ اور چڑیا اڑا کر جو زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ کسی کام کو کرنے کے لیے اگر وہ دائیں جانب اڑ جاتی تھی تو اس کو اچھا مانتے تھے، بائیں جانب جو اڑتی تھی اس کو برا مانتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہمارے اسلام میں، دین اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اسی طرح جھاڑ پھونک سے کام نہیں کراتے ہیں. یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ آدمی اللہ پر بھروسہ کرے اور یہ ساری چیزوں پر یہ سوچے کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. ہمارے اور آپ کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور دوسرے پر بھی ہمارے اور آپ کا ایمان ٹھکا ہوا رہتا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بدنصیبی کی بات ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. اور ہر حال میں نہ وہ بدشگونی لیتے ہیں، نہ وہ پھال نکلواتے ہیں، نہ وہ جھاڑ پھوک سے کام لیتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون. اور ہر معاملے میں اللہ پر وہ بھروسہ کرتے ہیں. اللہ پر اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. جو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. تو یہاں پر وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کا ایمان بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب کو اپنانے کے بعد ہر چیز کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. وہ جو اللہ بہتر جانتا ہے وہی کرے گا، وہی ہوگا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنا یہ مومنوں پر فرض ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. وقت مقررہ کے ساتھ ایک مومن بندہ بندی کے اوپر نماز فرض ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے. یہ نہیں کہا جو نماز پڑھتے ہیں، یعنی نماز کے جو تقاضے ہیں وہ تمام تقاضوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی روشنی میں اس کام کو انجام دیتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، اللہ رب العالمین نے جو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اس کے حساب سے وہ کام انجام دیتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال اللہ رب العالمین نے ان کو دے رکھا ہے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں
خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ رب العالمین کے راستے میں اللہ رب العالمین کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایک انسان جب مر جائے گا تو اس کی سب سے زیادہ خواہش یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین مجھے دوبارہ زندہ کر دے، میں تیری راہ میں صدقہ کروں گا، تیری راہ میں خرچ کروں گا۔ یہ انسان کے مرنے کے بعد سب سے زیادہ خواہش ہوگی وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ لہذا اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ، جو ایمان والے اللہ رب العالمین کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ رب العالمین نے جو کچھ دے رکھا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر قرآن میں کئی مقام پر ارشاد فرمایا کہ تم اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس دن تمہاری کوئی دوستی اور اسی طرح کوئی چیز تمہیں کچھ کام نہیں آئے گی۔ یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس دن کے آمد سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ان کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کی بدنصیبی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو مال دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بہت کم ملتی ہے۔ بہت سارے ایسے بھی کام انجام دیتے ہیں جہاں پر اس کو پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہیے، جھوٹی شان کے لیے، انا کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے ہمارے اور آپ کے پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں، لیکن دینی کام کے لیے، دین کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے کوئی بھی پیسہ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جمعہ جیسے مقدس دن میں بھی ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ رب العالمین نے جو کچھ دے رکھا ہے ان کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، خرچ کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ ایک مرتبہ مدینہ میں قحط سالی آ گئی تھی، قحط سالی آ گئی تھی اور بہت زیادہ لوگ پریشان حال تھے۔ ہمارے اور آپ کی طرح سیانے لوگ رہتے تو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ سے لدا ہوا مال، سامان تجارت دور دراز مقام سے مدینہ کے بازار میں آیا۔ مدینہ کے تمام تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ کسی نے کہا کہ میں تم کو 1% زیادہ دیتا ہوں، کسی نے کہا 2، کسی نے کہا 3۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت یہ بولتے رہے کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ لوگوں نے کہا 4% لے لو، تو کہا نہیں مجھ کو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کسی نے کہا 5 لے لو، کہا مجھ کو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تو تمام تاجروں نے کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ہم تمام تاجر کو یہاں پر جمع ہیں جو آپ سے بات کر رہے ہیں، کون ایسا تاجر ہے جو آپ کے مال کو خریدے گا اور اس سے زیادہ منافع دے رہا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ پڑھی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا، ایک بھلائی کرے گا، اللہ رب العالمین 10 گنا اس کو بڑھا کر دے گا۔
یہ آیت کریمہ پڑھا اور اس کے بعد تمام مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ یہ تھے اللہ والے، یہ تھے اللہ سے ڈرنے والے، یہ تھے مال کما کر اللہ کی راہ میں دینے والے، یہ آخرت کا سودا کرنے والے تھے، یہ آخرت پر ایمان رکھنے والے تھے، یہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے لوگ تھے۔ آج بھی ہمارے یہاں مالداروں کی کمی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، بہت مالدار ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دینے والوں کی کمی ہے۔ یہاں تک کہ گنتی میں بھی نہیں آتے ہیں کہ کون کون لوگ جو ہے اس مال کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اس میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا جو اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی کام کر رہا ہو، کوئی مال خرچ کر رہا ہو، کوئی پیسہ دے رہا ہو، کوئی سامان دے رہا ہو، اللہ کے لیے کوئی کام اس طرح کر رہا ہو کہ بائیں ہاتھ کو اس کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا کام انجام دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن عرش الہی میں جگہ پائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا جو سایہ ہوگا اس سائے میں جگہ پانے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم، اور جو کچھ روٹی مال دولت روپیہ پیسہ ان کو ہم نے دے رکھا ہے، ینفقون، وہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی پہچان ہے، یہ مومنوں کی نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہی لوگ مومن کہلانے کے حقیقت میں اگر کسی آدمی کو مومن کہا جائے گا تو ایسے ہی صفات رکھنے والے، ایسے ہی کام انجام دینے والے کو مومن کہا جائے گا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں، جو اللہ رب العالمین کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل دھڑ جاتے ہیں۔ یہ جو صفات بیان کی گئے ہیں اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن کہلانے کے لائق ہیں، جو ان صفات سے عاری ہوں گے، جو ان صفات سے دور ہوں گے، وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے ایمان والوں کے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں درجات ہیں، اللہ کے یہاں مراتب ہے، اللہ کے یہاں درجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لہم درجات عند ربہم، کہ ایسے لوگوں کے لیے ایک مقام ہے اللہ کے پاس، ومغفرہ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور پاکیزہ روزی ہے۔ جو اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق اپنے کام کو، تمام معاملات کو انجام دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے کہا لہم درجات عند ربہم، اللہ رب العالمین کے یہاں ان کا مقام و مرتبہ ہے، وہ مغفرہ، اور مغفرت ہے، معافی ہے، ورزق کریم، اور پاکیزہ رزق ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کے حساب سے اس کو وہ چیز ملنے والی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے ایمان کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہیں۔ ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ایمان میں یہ صفات ہے یا نہیں، ہم اور آپ ان صفات کو یا اس کام کو، اس عمل کو انجام دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے یہ پیغام ہمارے اور آپ کے لیے اتارا، اور کل قیامت تک کے لیے یہی آیت کریمہ پڑھی جائے گی۔ سب آدمی آ کر اپنے ایمان کا محاسبہ کریں گے، اپنا اپنا جائزہ لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
کہ لہم درجات عند ربہم ومغفرہ ورزق کریم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو گراں سمجھتی تھی، یعنی یہاں پر جو انفال کا ذکر ہوا ہے وہ لڑائی کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، تو اب وہ اسی مال کی طرف اشارہ ہے کہ مومن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، حالانکہ ایک گروہ جو تھے، ایک جماعت جو تھی وہ اس کام کو بہتر نہیں سمجھ رہی تھی، آپ کے نکلنے کو، جنگ کرنے کے معاملات کو وہ اچھا نہیں سمجھ رہی تھی، لیکن اللہ رب العالمین اس کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہونے والے ہیں، اس کے ذریعے کیا کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے بہت سارے صحابہ کرام کو جو اس کام کے لیے چنا، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو بھی بڑھا دیا۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جو وعدے کیے، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ جنگ بدر سے پہلے جو لوگ اسلام قبول کیے اور جن لوگوں نے بدر جیسی جنگ میں شرکت کی، ان کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بڑھا ہوا ہے، ان کے اللہ رب العالمین کے یہاں ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک بالحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا، آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا ان کو موت کی طرف ہانک دیے جاتے ہیں اور وہ دیکھ رہے تھے، یعنی وہ جو منظر ان کے سامنے آیا تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہماری درگت ہو گئی، اب ہم لوگ مارے گئے، اب ہم لوگ ختم کر دیے گئے۔ اللہ رب العالمین اس مصلحت کو جانتا تھا، تو اللہ رب العالمین نے یہ پورا قانون ہمارے اور آپ کے لیے بیان کیا کہ مومن کی حالت کیا ہوتی ہے، مومن کیسے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو کس طرح آگے بڑھاتا ہے۔ یہاں پر اگر آپ غور کیجیے گا تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اگر انسانی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ذرہ برابری سرتابی ہو گئی تو اس آدمی کے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو یہاں پر واضح کیا کہ جنگ میں جو لوگ نکل رہے تھے اور جب لوگوں نے لشکر کو دیکھا تو گویا وہ سمجھنے لگے کہ ہماری موت ہے اور ہم تو ہلاک و برباد کر دی جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے جو چیز تیار کر رکھی ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی چیز ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے احکام، اللہ رب العالمین کے فرمودات وہ زیادہ اہم رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہاں پر کس کام کو کیسے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کام کو ویسے ہی انجام دے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون، گویا کہ وہ اپنی موت کی طرف ہانک لیے جاتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔
تو اللہ رب العالمین اگر آپ کی زندگی رکھا ہے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ یاد رکھنا چاہیے. جب وہ بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے کہا کہ دنیا کے بزدلوں کو جا کر بتا دو کہ اگر میدان کاردار میں کسی کی موت آ جاتی تو خالد بن ولید بستر پر اپنی پاؤں ایڑیوں کو نہیں رگڑتا. یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ جنگ کی تھی لیکن ان کو جنگ میں موت نہیں آئی. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ پیغام دنیا کے بزدلوں کو جا کر بتا دو کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام انجام نہیں پاتا. یساقون الی الموت وهم ينظرون وعید یعیدکم اللہ اذا الطائفتین انها لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین. اللہ رب العالمین نے کہا اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اللہ سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے. اللہ کو یہ منظور تھا کہ تم اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کریں. یعنی تمہارے لیے یہ ضروری تھا کہ اللہ کے رسول نے جو حق لے کر آئے ہیں وہ حق کے ذریعے حق کو ثابت کیا جائے اور یہی تمہارے لیے ضروری تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرات صحابہ نے جو جنگیں کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جان کا نذرانہ پیش کیا یا اسی طرح جتنے بھی کام انجام دیے وہ حق کو غالب کرنے کے لیے کیا، حق کو حق بتانے کے لیے کیا، دنیا والوں کے سامنے یہ ظاہر کرنے کے لیے کیا کہ حق یہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگیں کی یا اسی طرح حضرات صحابہ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کیا یا جتنے بھی کام انجام دیے وہ حق کو حق بتانے کے لیے کیا، دنیا والوں کو یہ سمجھانے کے لیے کیا کہ حق یہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس بات کو دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ حق آ گیا اور باطل کو جانا ہی تھا اور باطل بہت ہی کمزور ہوتا ہے. یاد رکھیے ہمیں اور آپ کو بھی اس کام کو انجام دینے کے لیے اور زندگی میں سکون اور طمانینت لانے کے لیے اللہ کے احکامات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو جگہ دینے کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو ہم اور آپ مومن کہلانے کے لائق نہیں رہیں گے. ہمیں اور آپ کو یہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ یہاں پر جو کچھ بیان کیا گیا ہے، ایمان والوں کی جو نشانیاں جو صفت بیان کی گئی ہے، اس میں ہم لوگ کہیں پر آتے ہیں یا نہیں آتے. اگر آتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیے، اللہ کے سامنے حمد بیان کیجیے، اللہ کی تعریف بیان کیجیے. اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے ان احکامات کے ذریعے اہل ایمان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کا حکم دیا ہے. ایمان والوں کو ہر حال میں اللہ رب العالمین سے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان صحیح ہے یا غلط ہے. فی زمانہ جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں یہ مادیت کا زمانہ ہے، یہ پیسہ کمانے کا دور ہے. ہر کوئی آدمی پیسہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن قرآن اور صحیح احادیث رسول کے فرامین جو ہے اس کو لیے جگہ نہیں ہے اور نہ اس کے لیے ٹائم ہے. میں آپ لوگوں سے یہ التجا کرتا ہوں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ہم اور آپ کو ایک دن ختم ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو یہ تصدیق کرنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے. محترم حاضرین، یہ جو میں نے
نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی چند آیت کریمہ پیش کیا تھا، اس کا چند خلاصہ اور ترجمہ و تشریح آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن سے جوڑ دے، قرآن پڑھنے والا بنا دے، پرانی تعلیمات ہمارے اور آپ کے عمل میں داخل کر دے، اور یہ ادارے کو اللہ تعالی دین اور رات میں ہر قسم کی بھلائی میسر کرے اور ترقی کی راہ پر گامزن کر دے، اور غیر سے اللہ تعالی اس کی مدد فرمائے تاکہ بقیہ کام جو ہے وہ پورا ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیکی کے ہر عمل میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔